السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ مبارک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اپنے بڑے بڑے معجزے پیش کیے۔ ایک یہودی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ اور پھر وہ ایک گٹھلی کھجور کی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، یعنی اپنی جانب سے اس نے بہت بڑی بات کہی، اور وہ کہنے لگا کہ یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اس کو لیں اور اس کو زمین کے اندر بو دیں، اور اگر کل تک یہ درخت بڑا ہو کر کے اور اس کے اندر پھل آ جائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، انسانی زندگی کے اعتبار سے یہ کام بہت مشکل ہے، ناممکن سا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی جانب سے بڑی بات کہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس شرط کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل آنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ یہ درخت کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کے اندر پھل آئے کہ نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ بستی سے باہر نکلتے ہیں اور جا کر کے زمین کے اندر اس گٹھلی کو گاڑ دیا، بو دیا۔ یہ یہودی بھی پیچھے پیچھے چھپ کر کے گیا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لے آئے تو اس کے دل میں، یعنی یہ جو یہودی تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کل تک یہ واقعی درخت بڑا ہو گیا اور اس کے اندر پھل آ گئے تو مجھے ایمان لانا پڑے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ بات ہو کر کے رہے گی۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب صحابہ کرام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو وہ اس جگہ پر گیا، اور جانے کے بعد جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی کو زمین کے اندر گاڑا تھا واپس نکال لیتا ہے کہ جب گٹھلی نہ رہے گی، جب بیج نہ رہے گی تو پھر درخت کہاں سے نکلے گا۔ وہ لے کر کے خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب جب دوسرا دن ہوتا ہے، وعدے کا وقت مقرر ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں اور وہ چیز مجھے دکھائیں کہ وہ درخت کہاں ہے اور وہ بڑا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لے چلتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی ہے۔ وہ یہودی اپنے دل کے اندر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ہار جائیں گے، کیونکہ جب میں نے وہاں سے بیج نکال لیا ہے، میں نے وہاں سے گٹھلی نکال لی ہے، تو اب درخت نکلنے کا، درخت اگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی کو زمین کے اندر گاڑا تھا، تو اس یہودی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بڑا تعجب خیز نظروں میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو ایک درخت، تناور درخت لگا ہوا ہے اور اس درخت کے اندر پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے پھل توڑے اور ارشاد فرمایا کہ اے بندے، لے پھل کھا، کیونکہ تیرا وعدہ پورا ہو گیا، میں نے تجھے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تو جب اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس کھجور کو لیا اور منہ کے اندر رکھا تو کھانے کے بعد اب اس کے حیرت کی انتہا اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے جتنے بھی کھجور کھائے سب کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، سب کے اندر بیج ہوتی ہے، لیکن یہ کھجور ایسا ہے، یہ پھل ایسا ہے جس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہے، کوئی بیج نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو نے کل یہاں سے آ کر کے گٹھلی نہ نکالی ہوتی، بیج نہ نکالی ہوتی، تو آج اس کے اندر بھی گٹھلی موجود ہوتی، لیکن جب تو نے اس جگہ سے گٹھلی نکال لیا تھا تو پھر اب اس کے اندر گٹھلی، اس کے اندر بیج کہاں سے آئے؟
یہ جملہ سن کر کے، کیونکہ جس وقت اس نے گٹھلی نکالی تھی اس وقت وہاں پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود بھی نہیں تھا، تو اور زیادہ تعجب میں پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کہ آپ کی زندگی میں ہر لمحے معجزے ظاہر ہوتے رہے اور آپ کے دستے اقدس پر لوگ بیعت ہو کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔